السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شب برات کے موقع پر ہمارے مفتی طارق محمود صاحب یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہاں گیس پر محترم طارق صاحب کو بیان چاہتا ہوں، وہ وہاں پہ اپنے خیالات سے روشن سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے یہاں پہ آنے کی اور آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارا سب سے بڑا محسن اور ہمارا سب سے بڑا جس کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اور جس کا ہمارے ساتھ، ہماری ذات کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کہ جس ذات اقدس نے ہم کو وجود بخشا، ہم کو زندگی دی اور ہم کو دنیا بھر کی نعمتوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ اس اعتبار سے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم پر جس کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں زندگی بخشی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز شرک نہ کرنا، خواہ تم کو کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، مار دیا جائے، قطعاً تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزوں سے زیادہ ہمارے اوپر جس کے حقوق ہیں، جس ذات مقدس کے حقوق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ ہم گھر کے اندر والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، والدین برداشت کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن بار بار والدین ہماری غلطیوں کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ بھائی آپ ہمارے گھر سے چلے جاؤ،
آپ کو ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کا نظارہ بھی اور اس کی مثالیں بھی آپ نے سنی ہوں گی اور آپ کے ذہن میں اور آپ کو معلوم بھی ہوں گی۔ اس کے برعکس ہم اللہ کی نافرمانی شب و روز کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ہوا اللہ کی، یہ پانی اللہ کا، اور یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں یا اللہ کے، ساری چیزیں اور ساری نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کھلا نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ہم سے نعمتوں کو نہیں چھین رہے ہیں، اللہ ہوا کی دی ہوئی نعمت کو نہیں چھین رہے ہیں، اللہ پانی کی دی ہوئی نعمت کو نہیں چھین رہے ہیں، اور اللہ دیگر نعمتوں کو ہم سے نہیں چھین رہے ہیں۔ یہ تو محبت ہی کی دلیل ہے اور یہ تو محبت ہی کی علامت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ تعلق جس کو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے بعد دنیا میں انسان کے ساتھ بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، مثلا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے اور بے دوست محبت کرتی ہے، بے مقصد محبت کرتی ہے۔ اس بیچاری کو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماں حد سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن آپ حضرات یاد رکھیں، اس ماں کی یہ ممتا، اس ماں کی یہ محبت، یہ بھی ایک جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے یہ محبت نہیں بڑھ سکتی۔ جہاں ماں کی محبت کی انتہا ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ابتدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ابتدا ہے، جس کی منظر کشی قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے اور خود کھینچا ہے اس منظر کو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یا دوسری آیت میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی بھی انتہا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا، وہاں اللہ عز و جل کی محبت کی ابتدا ہے، اللہ کے محبت کی ابتدا ہے۔ تو گویا ہمارے ساتھ سب سے بڑا تعلق اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ نے یہ بات سنی کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اب بتاؤ ہم کو سب سے زیادہ کس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے؟ بچوں جواب دو۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر مخلوقات میں سے کوئی ہم کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، استاد کہے، والدین کہیں، یا کوئی بڑا کہے کہ بھائی تم کو نماز نہیں پڑھنی ہے، تم کو روزے نہیں رکھنے ہیں اور تم کو اچھے اچھے کام نہیں کرنے ہیں، قطعاً ان کی نہیں ماننی، قطعاً ان کی نہیں ماننی۔ کیوں؟ اللہ کے حقوق زیادہ ہے، اللہ کا تعلق زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے، اور آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی اور جس حکم میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ہم سے زیادہ تعلق ہے۔ اللہ ہم کو بیچ بیچ میں بہت ہی متبرک ایام اور بہت ہی اچھے اور مبارک دنوں سے اور راتوں سے نوازتے ہیں، تاکہ یہ روٹا ہوا بندہ، یہ مجھ سے بہت بھاگا ہوا بندہ اور یہ میرا بگڑا بندہ، یہ واپس آ کر مجھ سے اپنا تعلق کرے، مجھ سے اپنا تعلق کرے۔ اور صاف اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دو اپنی امت سے، آپ کہہ دو میرے بندوں سے، کن بندوں سے،
کن بندوں سے؟ تہجد گزاروں سے نہیں، روزے رکھنے والوں سے نہیں، نمازوں کو ادا کرنے والوں سے نہیں، نہیں، اللہ کو ہر ایک سے پیار ہے، اللہ کو ہر ایک سے محبت ہے، اللہ کو تہجد گزار سے بھی محبت ہے، اور اللہ کو نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے سے بھی پیار اور محبت ہے۔ یہاں اللہ خطاب کر رہے کن سے؟ نافرمانوں سے۔ ہائے ہائے، کتنی محبت اللہ کی، کتنا تعلق اللہ کا۔ کہہ دو کن بندوں سے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے نافرمانیاں کرتے کرتے، جنہوں نے حکم عدولی کرتے کرتے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے اور روزوں سے بیزار ہے اور جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، خائن بنے ہوئے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں اور دیگر بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، ان سے اللہ فرما رہے ہیں اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ تم یہ نہ سمجھنا ہم نے تو دنیا بھر کی نافرمانیاں کی ہے، ہم نے اپنے آنکھوں کو غلط استعمال کیا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کیا ہے، اپنے ہاتھ پیروں کو غلط استعمال کیا ہے، اور تم یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو بخش نہیں دے گا، اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، اگر ہم اللہ کی دربار میں آئیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسا نہ سمجھنا، ایسا نہ سمجھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا۔ آپ آ جاؤ، کتنے گناہ کیے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جاؤ، آ جا تو صحیح، آ جا تو صحیح۔ جس طریقے سے اس ماں کی محبت یہ بیٹا روٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ماں اس کو مناتی ہے، وہی مثال اس آیت میں دکھ رہی ہے اور وہی طرز اس آیت میں دکھ رہا ہے۔ اللہ انہی بندوں سے کہہ رہا ہے تم نا امید نہ ہو جاؤ، تم مایوس نہ ہو جاؤ، میں بیٹھا ہوں، میرے دربار میں آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے گناہوں کی تلافی کراؤ اور اپنے یہ گناہ میرے سامنے رکھو، معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، معاف کر دے گا، تم آ جا تو صحیح۔ تو اس سلسلے میں اللہ عز و جل آج رات کو ایک عظیم رات اور ایک عظیم لمحات اللہ ہم کو نصیب فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ لمحات اور اللہ اس رات کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہے 15ویں شعبان کی رات، یہ ہے 15ویں شعبان کی رات۔ اس 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی، بڑی فضیلتیں وارد ہوئی، تو یہ موقع ہے ہم حضرات کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر گناہ کرتے کرتے، نا امید نہ ہو جاؤ، آج رات میرے دربار میں آ جاؤ، آج رات کو آ جاؤ اور معافی مانگو، اور جو چیزیں مانگنی ہو دنیا کے تعلق سے اور اخروی اعتبار سے میں آپ کو وہ ساری چیزیں دے دوں گا، کم سے کم آ تو جاؤ۔ تو یہی ہے وہ رات جو مشہور ہے شب برات سے، شب برات کے نام سے مشہور ہے یہ رات، جس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ مثلا کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ اس رات میں غروب کے وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر امت مسلمہ کی بخشش فرماتے ہیں۔ بنو کلب کے بکریوں کے بال، کیا کوئی دنیا میں ایسی مشین ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جو بکریوں کے بال کو گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بے شمار
मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुस्लिमा के गुनहगारों को अल्लाह इस रात में मगफिरत फरमा देते हैं, बख्शिश फरमा देते हैं और गुनाहों से साफ और पाक कर देते हैं इस रात। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और खुतबे में मैंने वो हदीस तिलावत फरमाई, क्या फरमाया? तुमू लैलहा, इस रात में बेदार रहना, इस रात में इस रात की कदरदानी करना और इस रात को गनीमत जान लेना और इस रात को अल्लाह के सामने आकर दुआओं में अपनी जिंदगी दुआओं में इस वक्त को गुजारना और ज़िक्र अज़कार में वक्त को गुजारना, कुरान पाक की तिलावत में गुजारना, नवाफिल में गुजारना और दुआओं में गुजारना। वसूमू नहारा, और दिन में कल परसों इतवार के दिन फिर क्या रखना? रोजा भी रखना। तो गोया ये इस वक्त हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है अल्लाह की तरफ से अपने गुनाहों को और अपने अल्लाह से ताल्लुक करने का एक बहुत ही अहम मौका है। बड़ा खुशनसीब इंसान है वो और बड़ा अक्लमंद इंसान है वो कि जो इस वक्त को हाथ से जाने न दे, इस वक्त को गवाए ना, इस वक्त को जाया न करे, बल्कि इस वक्त को कीमती बनाए, इस वक्त को कारआमद बनाए और इस वक्त को अल्लाह को मनाने के लिए ये रात गुजारे। तो इसलिए अल्लाह ने बड़ा मौका दिया है, अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है कि हमारी जिंदगी है सेहत की हालत में, तो हम इस रात को हाथ से जाने न दे, इस रात को हाथ से जाने न दे, बल्कि इस रात की कदरदानी करें और अपने खालिक हकीकी और अपने मुहिब हकीकी और अपने माबूद बरहक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अपना ताल्लुक और अपना रिश्ता मजबूत करें। लेकिन प्यारे बच्चों और मेरे दीगर असातिज़ाए किराम, आप एक बात सुने, इस रात में भी कुछ हजरात अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह की रहमत जिन लोगों पे नहीं पड़ पाती है, कुछ लोग आज भी हैं, कुछ हजरात हैं जिनको इस रात की खुशियां, जिनको इस रात की मग़फ़िरत और जिनको इस रात की अज़मतें मयस्सर नहीं होती। कुछ हजरात उम्मत में ऐसे भी हैं कि जो इस रात में भी अल्लाह की रहमत से क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाते हैं। चंद एक का मैं जिक्र करूंगा मुख्तसरन। आज का वक्त बहुत कीमती है, क्लास का वक्त है और धूप भी हो रही है। चंद एक का मैं जिक्र करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। कौन हजरात महरूम है इस रात में अल्लाह की रहमत से? सबसे पहला मुशरिक कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं, जो अल्लाह के साथ क्या करे? शिर्क ठहराए, चाहे शिर्क फी ज़ात हो, शिर्क फी सिफ़ात हो, शिर्क फी फिल अमल हो या और कोई शिर्क हो, किसी तरह अल्लाह मुशरिक को इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते, माफ नहीं करेंगे उनकी मग़फ़िरत और उनकी बख्शिश नहीं होगी इस रात में। तो सबसे पहला मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। और दूसरा कौन शख्स है? और मुशाहिन का क्या मतलब? मुशाहिन दिल में कीना पालने वाला, जिसके दिल के अंदर किसी इंसान के मुतालिक कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, इस बुग़्ज़ रखने वाले, इस हसद करने वाले इस इंसान को भी इस रात मग़फ़िरत नहीं हो पाती। जिसके दिल में गैर शरई तरीके से उसका किसी दिल के अंदर किसी इंसान के मुतालिक हसद हो, या हासिद बना हुआ है, या बाग़िज़ बना हुआ है, किसी भी इंसान के मुतालिक इसके दिल में हसद है, कीना है, इस कीने वाले आदमी को भी आज मग़फ़िरत या अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम शख्स है। और वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान शख्स, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, जिसने अपने माँ बाप के दिल को तोड़ दिया, उनकी नाफरमानी करते करते उनको दुख पहुंचाते उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी, उनके दिलों को तोड़ दिया। वो शख्स आज इस रहमत की रात में, बरकत की रात में क्या है? अल्लाह की रहमत से और बख्शिश से क्या हो? महरूम हो जाता है। वालिदैन का नाफरमान।
اور جس نے کسی کو قتل کیا ہو وہ بھی معروف، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، صلہ رحمی کو انجام نہیں دے رہا بلکہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، بھائی سے رشتہ توڑا، بہن سے رشتہ توڑا، ماں باپ سے رشتے کو توڑ دیا اور دیگر اقربا کے ساتھ رشتے کو توڑ دیا، ایسا شخص بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم۔ اور حضرات یہ وقت نہیں ہے، آپ کا قیمتی وقت ہے، تو اس لیے اس شب برات کا اب کیا پیغام ہے، خلاصہ کیا ہے شب برات کا؟ کہ ہم اللہ کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، لیکن اگر ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور کوئی کینہ پالنے والا ہے، یا کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ غروب سے پہلے وہ ان سارے گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، پھر جو ہی غروب ہوگا اللہ کے سامنے آئے، اللہ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس عظیم رات کو ہمارے حق میں بہتری کا ذریعہ بنائے، اور ہم کو اس عظیم رات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔